بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ترکیب زنجیری کا یہ دوسرا کلاس ہے، اور پچھلے لیکچر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب جو ہے وہ دیکھ لی تھی، اور آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے لکھا ہے اس کی ترکیب کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس جملے پر اگر نظر ایک دفعہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ اس جملے میں ایک حرف ہے اور پھر اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے، یعنی 4 اسماء اور ایک حرف اس جملے میں ہے، جس کی ترکیب جو ہے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں با سے۔ تو جی با کیا ہے؟ با حرف از حروف جارہ، مبنی از مبنیات اصلیہ، مبنی بر کسر حرف جار۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام حروف جو ہیں وہ مبنی الاصل میں سے ہیں، تو یہ یہاں پہ اچھا اب با جو ہے وہ مکسور کیوں ہے؟ تو با جو حروف جارہ کی با ہے جو جر دیتی ہے وہ ہمیشہ مکسور ہی ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ میں با ہو گیا، کفا باللہ میں با ہو گیا، تو جو حرف حروف جارہ میں سے جو با ہے جو جر دیتی ہے وہ ہمیشہ مکسور ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی اگر دیکھتے ہیں تو جی اسم بسم اللہ، تو یہ اسم جو ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس میں علامات اسم میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے، علامات حرف میں سے، تو کیا اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو جی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو حروف عاملہ ہے اس میں جو حروف ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حروف عاملہ، ایک ہے حروف غیر عاملہ۔ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اور وہ جو نہیں کرتے، لیکن پھر وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اس میں وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اس کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ تو جی کون کون سی ہے؟ حروف جارہ، لا نفی جنس، ما ولا مشبہتان بلیس، حروف ندا اور حروف مشبہ بالفعل۔ تو جی پہلی قسم جو حروف جارہ، ابھی میں نے آپ کو وہ حروف کے بارے میں بتایا جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اس کی پہلی قسم حروف جارہ میں سے با حرف جار یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس پورے بات بتانے کی مطلب کیا تھا اس پورے بات کا؟ یہ تھا کہ با جو اسم میں عمل کرتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، تو ہمیں پتہ لگا کہ جب یہ اسم میں عمل کرتا ہے تو یہ اسم ہے، ایک یہ علامت اس کی ہو گئی۔ جی دوسری علامت بھی اس میں اسم کی پائی جاتی ہے۔ جی کون سی پائی جاتی ہے؟ یہ مضاف ہے اللہ کی طرف، تو یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، تو یہ بھی اسم کی ہی علامت ہے کہ وہ مضاف ہوگا۔ تو جی ہمیں 2 علامت سے پتہ لگا کہ یہ اسم ہے۔ تو اب جی اس کی ترکیب کرتے ہیں کہ یہ اسم کی 16 اقسام میں سے، اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ تو جی جب اس کو دیکھتے ہیں تو مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی قسم ہوئی جی؟ مفرد منصرف صحیح۔ تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، درینجہ مجرور بکسر لفظاً، کیوں؟ بسبب حرف جار مضاف، بسبب حرف جار مضاف۔ جی تو یہ یہاں پہ مضاف ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں جلالت اللہ لکھا ہوا ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس میں علامات ان تینوں کے علامت میں سے کس کی علامت جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ تو اب جی دیکھتے ہیں اس کی طرف۔ جی پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ مضاف الیہ ہے، جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو جو مضاف الیہ ہے وہ بھی اسم کی ہی علامت ہے، تو ایک تو یہ اس میں علامت پائی گئی۔ دوسری جو اس میں اسم کی علامت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک معین ذات کا نام ہے، تو جو معین ذات کا نام ہے جو معرفہ ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اسم ہی ہے۔ اور تیسری جو اس میں پائی جاتی ہے صفت علامت اسم کی، وہ کیا ہے جی؟ وہ موصوف، یہ موصوف ہے، اور جو موصوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہی موصوف ہوتا ہے۔ تو جی اس میں 3 علامات جو ہیں علامات اسم میں سے پائی جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے۔ جی تو اب اس میں اسم کی کون سی قسم ہے جی؟ تو مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کی جو اعراب ہے اس کا وہ کیا ہوگا جی بتاتا ہوں۔ اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، درینجہ مجرور بکسر لفظاً، بسبب اضافت،
کیوں بتایا تھا؟ مضاف ہو گیا، یہ مضاف الیہ، بسبب اضافت موصوف، یہ موصوف بن گیا جی۔ تو یہاں تک ترکیب جو ہماری ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ الف لام حرف تعریف، حرف آ گیا تو بس مبنی الاصل میں سے، الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون حرف تعریف جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رحمان کا صیغہ ہے، تو رحمان کا صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع، تو یہ سمع یسمع سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے جی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسم کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے جی۔ تو جب ہم اس پہ نظر لگاتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ اس میں الف نون زائدتان بھی ہے اور وصف بھی ہے، تو اس میں دو سبب اسباب منع صرف سے پائے گئے، تو اب کیا ہوا جی؟ تو غیر منصرف ہو گیا، جو اسم متمکن کی پانچویں قسم ہے تو غیر منصرف ہو گیا، اور غیر منصرف پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ تو یہاں پر الف نون زائدتان اور وصف جو ہے اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں، تو کیا ہوا جی؟ غیر منصرف ہو گیا۔ غیر منصرف کیا ہے جی؟ پانچویں قسم ہے اس میں متمکن کی جس پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ تو اب جب یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو کسرہ ہے جی، بالکل، تو یہ کیسے آ گیا جی؟ تو میں بتاتا ہوں، جب قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب غیر منصرف پہ الف لام آتا ہے تو اس کو در حکم منصرف، اس کو منصرف کے حکم میں وہ لے جاتا ہے، یعنی پھر غیر منصرف کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور پھر وہ منصرف کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر اس پہ تنوین اور کسرہ آتا ہے جی۔ تو یہاں پہ اس لیے اس وجہ سے کسرہ آیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا اسم ہے جی؟ علامات اسم میں سے اس پہ الف لام بھی موجود ہے، جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر پتہ لگ گیا کہ یہ غیر منصرف تھا لیکن الف لام آ گیا، اب یہ منصرف کے حکم میں آ گیا ہے۔ تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں جی، وہ کیسے کریں گے؟ غور سے سنیے گا۔ اسم متمکن غیر منصرف، اسم متمکن غیر منصرف بوجہ دخول الف لام در حکم منصرف گشت، پھر کیا ہوا؟ جب حکم منصرف گشت ہو گیا تو اس سے متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت، کیوں جی؟ صفت ہے موصوف کا، تو موصوف کا صفت ہے بسبب تابعیت شبہ فعل، بتایا تھا کہ صفت مشبہ اسم فاعل اسم مفعول شبہ فعل کہلاتے ہیں، تو شبہ فعل ہو گیا۔ تو اب کیا کریں گے جی؟ اب اس میں اس کا ضمیر نکالیں گے، تو صیغہ واحد مذکر کا ہے، کون سی ضمیر نکلے گی جی؟ ہوا ضمیر نکلے گی، ہوا ضمیر۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہوا ضمیر کے درو مستترست، ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر از ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است، از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً، کیوں مرفوع محلاً؟ بنا بر فاعلیت راجع بسوئے موصوف، بتایا تھا کل بھی کہ صفت کا جو صفت میں جو بھی ضمیر آتی ہے وہ موصوف کی طرف راجع ہوتی ہے، تو راجع بسوئے موصوف فاعل برائے شبہ فعل۔ تو اب دیکھیں، شبہ فعل با فاعل خود، شبہ جملہ جی، تو شبہ جملہ بنا صفت اول برائے موصوف کون ہے جی؟ اللہ اسم جلالت، تو یہ صفت اول بن گیا موصوف اللہ اسم جلالت کے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں الف لام حرف تعریف، جو الف لام اس رحیم پہ آیا ہے تو الف لام جو ہے وہ اسم کی علامات میں سے ہے، ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ بھی اسم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون حرف تعریف۔ اس کے بعد رحیم ہے جی، کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع۔ اب اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت، کیوں جی؟ یہ صفت ثانی بنتا ہے موصوف اللہ کا، تو بسبب تابعیت کیا ہے جی؟ بتایا تھا صفت مشبہ شبہ فعل ہوتا ہے، شبہ فعل جی، تو یہ شبہ فعل یہاں پہ بن گیا۔ اس کے بعد اس میں وہی صیغہ واحد مذکر کا ہے، یہاں پہ ضمیر نکلے گا، کون سا نکلے گا؟ ہوا، تو ہوا ضمیر کے درو مستترست برائے واحد مذکر غائب، ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است، از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت راجع بسوئے موصوف، فاعل برائے شبہ فعل۔
اب شب فعل با فاعل خود شب جملہ، شب جملہ، صفت ثانی، صفت ثانی برائے موصوف اللہ اسم جلالت۔ تو دیکھیں جی یہاں پہ شب فعل جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر صفت اول بنا اللہ اسم جلالت کے لیے، اور رحیم اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شب جملہ صفت ثانی بنا اللہ جل مجدو موصوف جو اللہ اسم جلالت ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو سمیٹتے ہیں، تو اب ذرا غور کیجئے گا کیسے سمٹتا ہے۔ اب اللہ اسم جلالت جو موصوف ہے، موصوف با صفتین خود، موصوف با صفتین خود، مضاف الیہ برائے مضاف۔ تو یہاں پہ ایک قاعدہ یاد آ گیا جو شاید میں پہلے بتانا بھول گیا، کہ جب نکرہ آتا ہے اس کے بعد معرفہ آتا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور وہ نکرہ جو ہے وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے۔ جب اس کی اضافت معرفے کی طرف ہوتی ہے تو وہ نکرہ بھی معرفے کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا بنا کہ اللہ اسم جلالت جو موصوف ہے وہ موصوف با صفتین خود مضاف الیہ برائے مضاف، تو مضاف با مضاف الیہ خود یہ بن گیا مجرور برائے جار، کیونکہ یہ مجرور تھا۔ یہاں پر جب ہم نے اس کی ترکیب کی تھی تو یہ ہم نے بنایا تھا مجرور اور اس کو جار بنایا تھا، تو مجرور برائے جار، تو جار با مجرور خود۔ اب یہاں پہ اگر آپ نے کل والا لیکچر دیکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب بھی جار اور مجرور آتے ہیں تو وہ پھر فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو وہ جب فعل جو ہے وہ جب جملے میں موجود ہوتا ہے تو وہ ظرف لغو بن جاتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اب چونکہ فعل جملے میں موجود نہیں ہے، ہم نے شروع میں ہی بول دیا ہے، دیکھ لیا ہے اور پڑھ لیا ہے کہ اس میں صرف ایک حرف ہے اور 4 اسماء ہیں، تو فعل تو موجود ہی نہیں ہے کہ جس کا یہ متعلق ہو جائے۔ تو اب کیا ہوگا، جب پوری ترکیب سمٹ گئی ہے اور جار مجرور پہ بات آ گئی ہے تو جار با مجرور خود ظرف مستقر برائے اشرع فعل، تو اب یہاں پر اشرع فعل جو ہے وہ نکل گیا، اشرع فعل یہاں پہ نکل گیا ہے۔ تو اب اشرع کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جی تو ہم اس کو جب دیکھتے ہیں، صیغہ واحد متکلم، باس فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح، یہ فتح یفتح سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ جی تو اس کی پھر جب ہم دیکھتے ہیں اعراب دیکھتے ہیں اس کا، جو اس کی ترکیب جب ہم کرتے ہیں نحوی، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کی 4 اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ تو جی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور مجرد الضمائر بارزہ ثلاثہ بھی ہے، کیونکہ یہ معلوم جو 3 ضمائر ہیں الف واو یا، جس کی تفصیل میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، اس میں سے کوئی بھی وہ ضمیر جو ہے جو ظاہر معلوم ضمیر ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو جب اس میں نہیں پائی جاتی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ صحیح مجرد الضمائر بارزہ ثلاثہ ہے، تو اس کی اعراب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ معرب بحرکتین و مجزوم بسکون ہے۔ تو جی اس کی اب ترکیب کرتے ہیں کہ فعل مضارع صحیح مجرد الضمائر بارزہ ثلاثہ معرب بحرکتین و مجزوم بسکون، لیکن درینجہ مرفوع بضم لفظاً بوجہ عامل معنوی کے خلو از نواسب و جوازم است فعل۔ کیا مطلب کہ یہ فعل مضارع جو ہے نواسب اور جوازم سے خالی ہے، ان سے خالی ہے جو اس کو نصب دیتے ہیں یا جزم دیتے ہیں۔ تو جب اس سے خالی ہو گیا تو آٹومیٹیکلی یہ ہو گیا مرفوع، تو درنجہ مرفوع بضم لفظاً بوجہ عامل معنوی کے خلو از نواسب و جوازم است فعل۔ جی تو یہ ہم نے اشرعو کی جو ہے ترکیب پڑھ لی ہے، لیکن اب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو یہاں پہ نکلتا ہے انا ضمیر۔ تو پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں کہ انا ضمیر کے درو مستترس برائے واحد متکلم، ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است، از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مرفوع معلن بنا بر فاعلیت، مرفوع معلن بنا بر فاعلیت، فاعل برائے فعل۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا فاعل بن گیا۔ اب اس کو سمیٹتے ہیں، اب یہ آپ دھیان دیجئے گا۔ اب فعل اشرع فعل با انا فاعل خود، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ تو وضاحت کے لیے تھا۔ فعل با فاعل خود، فعل با فاعل و ظرف مستقر خود۔ ظرف مستقر کیا ہے جی؟ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ظرف مستقر بنایا تھا، اب وہ یہاں پر اس کے ساتھ اب دیکھیں اشرع فعل انا اس کا فاعل، تو فعل با فاعل و ظرف مستقر خود
جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً و انشائیہ معنن گردید، بالکل اسی طرح جس طرح کل ہم نے بنایا تھا۔ تو جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب تھی جو ختم ہو گئی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔